آج کل یہ مسئلہ وائرل ہے کہ کراچی میں عورتوں کے دودھ کا بینک بننے جا رہا ہے۔ عورتوں کے دودھ کا بینک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پر بحث جاری ہے۔ اس پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کیا کہا ہے، اس سے پہلے یہ جانیں کہ یورپ میں میرا 3 مرتبہ جانا ہوا ہے، یورپ کے مختلف ممالک میں۔ تو وہاں پر 3 قسم کے بینک ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پیسوں کا بینک جو ہر جگہ ہے، سودی بینکوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں، تو وہ بینک ہوتے ہیں۔ نمبر 2، عورتوں کے دودھ کا بینک، جگہ جگہ عورتوں کے دودھ کے بینک ہیں۔ عورتیں آتی ہیں اور اپنا دودھ مشین کے ذریعے نکلواتی ہیں اور وہاں جمع کر دیتی ہیں اور اچھے خاصے پیسے ان کو مل جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے بینک ہے، وہ ہے منی کا بینک۔ بہت سارے مرد جو خصوصاً مشہور ہوتے ہیں، وہ منی اپنی وہاں پر نکلوا کر جمع کروا دیتے ہیں، اور اس کا جو اسپرم ہوتا ہے وہاں پر بہت ساری عورتیں اس کو خرید لیتی ہیں اور اس کو اپنے حمل میں رکھوا دیتی ہیں، اور وہ چاہتی ہوتی ہیں کہ ہمارا جو حمل ہے، لطفہ ہے، وہ اس سے ٹھہرے۔ تو یہ 3 قسم کے بینک یورپ میں موجود ہیں۔ وہاں پر تو حلال و حرام کا تصور نہیں ہے، جائز نجائز کا تصور نہیں ہے۔ سود ان کے ہاں عام ہے، جبکہ سود اسلام میں حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے دودھ کا وہاں پر تو ہر چیز قابل فروخت ہے، تو عورتیں اپنا دودھ نکال کے بیچ دیتی ہے اور اس کو پیسے مل جاتے، لوگ اس دودھ کو لے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پلاتے ہیں یا کچھ بھی کریں، وہ ان کا مسئلہ نہیں۔ تیسری قسم کا یہ منی ہے، تو وہ جمع کروا دیتے ہیں، اس کے بینک بنے ہوئے ہیں۔ کئی عورتیں ایک مصنوعی طریقے سے اس سے اپنا حمل ٹھہروا لیتی ہیں۔ تو وہاں پر تو کہ حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے وہاں پر یہ تینوں بینک متوازی طریقے سے چلتے رہتے ہیں یورپ کے اندر۔ اچھا، ایک بات میں اور بتاؤں کہ یہ ہم نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے 2008 میں یہ کالم لکھا تھا روزنامہ جنگ میں۔ اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ ایک جزیرہ ہے، سوالٹ بارڈ اس کو کہتے ہیں، یہ نارتھ پول اور ناروے کے بیچ میں واقع ہے، دنیا کا سب سے سرد علاقہ ہے۔ اس کا درجہ حرارت ہمیشہ -سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اس میں والٹ یعنی حفاظتی تہ خانہ بنایا گیا ہے، اور ایک پہاڑ میں تقریباً 400 فٹ اندر لمبی سرنگ ہے، وہ کھود کر بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو بیج ہیں، دنیا بھر کے جو نسلیں ہیں، جو جانور ہیں، ان کے جو اسپرم ہیں، ان کے جو بیج ہیں، ان کی حفاظت کی جو چیزیں ہیں، نسل بڑھانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو جمع کیا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیوں تھی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے کہ 19 جون 2006 میں گلوبل سیڈ واٹ کا سنگ بنیاد ناروے، سویڈن، فن لینڈ، ڈنمارک اور آئی لینڈ کے وزیر اعظم نے رکھا تھا، اور اس پر $8 بلین کی خطیر رقم خرچ ہوئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ اس وقت 60 لاکھ مختلف قسم کے بیج مختلف ملکوں کے جنس بینکوں میں محفوظ ہیں۔ یہ تمام بینک قدرتی آفات، نیوکلیئر جیسے خطرات سے بچے ہوئے نہیں ہیں، جس کے باعث ان کی بقا یقینی نہیں۔ ان خطرات کے پیش نظر سائنسدانوں کی ایک کمیٹی اس بات پر متفق ہوئی تھی کہ ہمیں اس بنیادی ضرورت کی حفاظت اور بقا کے لیے کرۂ ارض پر برترین صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس میں کوئی بھی بڑی آفت کی وجہ سے یہ تباہ ہو سکتا ہے، کیا کیا جائے؟ کوئی خاص بیج کی نسل کا دنیا سے یکسر ختم ہو جانا یہ ممکن ہے، لہذا اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ اس وقت 40 لاکھ سے زائد مختلف بیج، مختلف انسانی نسل کی بقا اور جانوروں کی بقا کے لیے جو چیزیں تھی وہ وہاں پر انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان یا انسان کی نسل یا ایک جنس قسم کا انسان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا سے ختم ہو سکتا ہے، لہذا اس کی بقا کے لیے ہم منی کے بینک بناتے ہیں۔
اور اسی طرح دودھ جو بہترین دنیا کا دودھ شمار ہوتا ہے، وہ خواتین کا دودھ شمار ہوتا ہے، وہ بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے، لہذا وہ بینک بناتے ہیں۔ اب کیا ہے، یورپ میں چونکہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی خواتین کے دودھ کے ایک بینک کا افتتاح کیا گیا تھا۔ اس پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ عورتوں کے دودھ کا بینک جائز نہیں ہے، چنانچہ آج کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس بینک کا سنگ بنیاد جو تھا وہ روک دیا گیا ہے۔ ایک اچھی بات ہے، یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ جب یورپ کے اندر یہ بینک ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں عورتوں کے دودھ کے بینک ہونے میں کیا حرج ہے، لیکن یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے مفتی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا گیا ہے۔ اب یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے۔